اس کو ایذا پہنچے گی وہ اس زمن میں آ جائے گی. اور پھر کہا کہ اس کا ایک تیسرا پہلو جو ہے اس کی توہین کرنا ہے, اس کی تذلیل کرنا ہے, اس کی تحقیر کرنا ہے. تو گویا شرف انسانیت سے کتنی گری ہوئی یہ بات ہے کہ اب ایک معاشرہ اتنا پست ہو جائے کہ ایک ایسا بیچارہ جو بے آسرا اور کمزور فرد ہے معاشرے کا, اس کی توہین کی جائے, اس کی بے توقیری کی جائے, اس کی بے عزتی کی جائے, اس کی تحقیر کی جائے. تو قرآن اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی انسان کی تحقیر کی جائے, کسی بھی انسان کی توہین کی جائے. ہیومن رائٹس اور ہیومنزم والے تو بڑی بات میں دینے کے آگے جا کے ان کو ہیومنٹی کا پتہ چلا ہے, اور ہیومنزم کے انہوں نے کہا کہ ایک انڈیویجول ہیومن جو ہے اس کی بڑی عزت ہے. ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال پہلے جب یہ زمانہ ابھی ہیومن رائٹ سے آشنا نہیں تھا, اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ دیکھو ایک یتیم کو دھکے دینا, اس کی تذلیل کرنا, توہین کرنا, بے توقیری کرنا, یہ بات صحیح نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب دھکا دیتا ہے نا تو اصل میں اپنے آپ کو وہ بڑھیا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا ہے. تو متکبر ہونا جو ہے, تکبر کرنا, اس کی بھی تردید اس میں ہوتی ہے کہ دیکھو اس شخص کو جو تکبر کرتا ہے, دیکھو اس شخص کو کہ جو یہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اب اگلا جملہ تھا کہ ولا یحض علی طعام المسکین, اور نہ وہ صرف یہ کھانا کھلاتا بھی نہیں ہے کم بخت, اور دوسرا دیکھیے کہ وہ کسی اتنا بھی نہیں ہو پڑتا اس سے کہ خود نہیں کھلا سکتا تو کسی اور سے کہہ دے کہ بھائی اس غریب کی مدد کر دو, اس کی مدد بھی نہیں کرتا. اتنا بھی اس سے یعنی کلمہ خیر تک وہ نہیں کہتا. کہتے ہیں دامے درم قدم سبحان, تو وہ اپنا دام خرچ کرنا تو بات کی بات ہے, وہ اپنی زبان کو بھی ہلاتا نہیں ہے, کسی کی سفارش بھی نہیں کرتا کہ چلو میں نہیں کرتا تو بھی. یہ معاشرے کی بڑی ہی پست حالت ہے, کسی بھی انسانی سوسائٹی کی یہ بڑی کمزور حالت ہے. اور قرآن پاک اس کی بڑی خوبصورت نشریات کی ہے کہ وہ معاشرہ اس قدر وہ پست ہو جاتا ہے, اس کے رہنے والے جو افراد ہیں وہ اس قدر بخیل ہو جاتے ہیں, اس قدر وہ کنجوس ہو جاتے ہیں کہ خود تو کسی کی غریب کی مدد کرنا درکنار, وہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی ہم نہیں کر سکے چلو تو ہی کر لے. تو اس طرح ولا یحض علی طعام المسکین, اور وہ نہیں ترغیب دیتا کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی. یہاں پہ علماء تفسیر نے دو باتیں لکھی ہیں, اور اس کو زیادہ قرآن شریف میں حضور کی طرف شاہ رضی اللہ نے بھی نقل فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے. ان سے کہا کہ طعام المسکین جو کہا نا, تو جو اضافت ہے, یہ اضافت جو ہے یہ طعام کی مسکین کی طرف ہے کہ مسکین کا کھانا اس کو دینے کی ترغیب نہیں دیتا. مانا کیا ہوا, کہا کہ وہ تمہارے باپ کا مال نہیں تھا, وہ تو مسکین کا مال تھا جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھ دیا تھا. وہ مال اس مال طعام کو اللہ نے طعام مسکین کہا کہ وہ طعام تھا ہی مسکین کا جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہوا تھا, تو اس کا گویا اس کا حق اس کو لوٹاتا نہیں ہے. قرآن پاک ایک اور ارشاد میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق ہے ہر سوال کرنے والے کا اور ہر محروم کا. ڈپرائیوڈ جو لوگ ہیں کمیونٹی کے, ان کا حق ہے تمہارے مالوں میں, اللہ نے رکھ دیا ہے. اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو گویا ہم ان کی حق طلبی کریں گے. ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کر کے, ہم اس پہ اپنا احسان نہیں کرتے ہیں کسی مسکین کی مدد کر کے, ہم اس پہ احسان نہیں کرتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے. اصل میں اس کا احسان ہم پہ ہے کہ جو مال اللہ نے ہمارے مال میں رکھ دیا تھا اس کا وہ ادا کرنے کا ہمیں توفیق مل جاتی ہے, اور ہم پکڑ سے بچ جاتے ہیں. میں ولا یحض علی طعام المسکین, یہ بات کہنے کے بعد پھر اگلی آیت جو ہے وہ پھر اپنے قاری کو متوجہ کرتی ہے. جیسے پہلے کہا نا کہ ارائیت الذی, کیا دیکھا آپ نے اس کو کہ جو جھٹلاتا ہے دین کو, پورے فیت کو, پورے عقیدے کو, یوم جزا کو. تو قاری سامنے کے کان کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں یہ کیا بات ہے. پھر اسے بتایا گیا کہ جو یتیم کی توہین کرنے والا ہے, یتیم کو ایذا دینے والا ہے, اور جو تکبر کا شکار شخص ہے وہ معاشرے کا بڑا ہی بدبخت شخص ہے جو یہ کرتا ہے, وہ شخص ہے جو دین کا انکاری ہے, وہ شخص ہے جو یوم جزا کا انکاری ہے, جو غریب مسکینوں کو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے اور ترغیب نہیں دیتا, وہی شخص ہے. اس کے بعد پھر ایک اور نیا سوال کھڑا کر دیا قاری کے سامنے. وہ یہ تھا فویل للمصلین, بس بربادی ہو نمازیوں کے لیے. اب وہ بیچارے جو سارے سال عمر ہو گئی تھی, بیت گئی تھی ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے. اور اگر پھر میں ذرا یہاں سے ہٹ کے آپ کو
صدیوں کے جھروکوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے سکھاتے ہوئے پھر میں آپ کو مدنی اور مصطفی معاشرے میں لے جاؤں اور اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں لے چلوں، تو میں کہوں گا کہ جو پہلے مخاطب تھے قرآن پاک کے وہ تو صحابہ کرام ہی تھے نا. تو صحابہ کرام تو وہ تھے جن کو سرکار نے مدد سلو کما رہے تو مجھے اسلی، تم نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوا دیکھتے ہو. وہ تو دیوانے سرکار رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ تو نمازوں میں ڈھلے ہوئے، وہ تو نمازوں میں خوشی و خضوع جیسے وہ سنتے تھے ویسے وہ کرتے تھے. تو وہ تو نماز کے بڑے دیوانے تھے. اور جب رب کریم نے عرب معاشرے گھٹی میں پڑی ہوئی جو برائی شراب تھی اس کو چھڑانا چاہا تھا، یہ تو کہا تھا کہ تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے جب تم لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت نماز کے قریب نہ جانا. تو رب کو پتا تھا کہ ان کے دلوں میں نے نماز کی آتش عشق سلگا دی ہے. اب یہ تو نماز کی محبت میں پھونک رہے ہیں، یہ تو میرے سامنے ان کی پیشانیوں میں سجدے تڑپ رہے ہیں، یہ تو میرے سامنے سجدے لٹانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. ہم کہا اچھا تم سجدے کرنے جاتے ہو نا، اس کا مزہ لینا چاہتے ہو، پھر شراب نہیں پیو. اچھا بڑا چھوڑ دیتے ہیں، سجدے نہیں چھوڑیں گے، شراب چھوڑ دیں گے. اب وہ اس قدر وہ نماز کی محبت ان لوگوں میں آ چکی تھی اور وہ نماز کو بڑی قابل قدر شے سمجھتے تھے. اور یہاں تک کہ آج کے معاشرے میں تو عجب حالت ہے کہ نماز پڑھ لی نہ پڑھی ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اچھے خاصے اچھے بھلے نمازی جو کہلاتے لوگ ہیں ان کی نمازیں کتنی گزر جائیں تو پرواہ نہیں ہوتی کہ 5 چلے گی 6 چلے گی 7 چلے گی، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس مصطفی معاشرے میں مدنی معاشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراج منیر وہ نصف النہار پہ تھا اور صحابہ کرام ان سے اخذ فیض کرتے تھے، اخذ نور کرتے تھے، وہاں تو ایک نماز چلی جائے تو 3 دن لوگ آ کے تعزیر کرتے تھے، 3 دن آ کے تعزیر کرتے تھے. ایک سوئی بزرگ کا مجھے نام یاد آ رہا ہے، نام بھول گیا. وہ کہنے لگے کہ میری نماز ایک قضا ہوئی تو صرف 2 بندے مجھے تعزیر کرنے آئے. میری نماز فوت ہو گئی تو 2 بندے مجھے سے تعزیر کرنے آئے. اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو پورا شہر کا شہر جو ہے وہ میرے تعزیر کرنے آتا. تو نماز کی محبت تو لوگوں میں بہت تھی اور نماز کو وہ پورے تمام و کمال وہ ادا کرتے تھے. اب اس معاشرے میں ان قارئین ان سامعین کو کہا جا رہا تھا فویل للمصلین، بس بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اب ظاہرہ متوجہ ہونا لازمی تھا نا کہ یا اللہ نمازیوں کے لیے بربادی کیسے ہو گئی. پھر رب نے کہا کہ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، اس لیے کہ ویل کا لفظ پہلے بڑی مرتبہ قرآن پاک میں سن چکے تھے کہ ویل کا بڑی بھاری ہے، جو تحدید تھی بڑی بھاری ہے، ایک سزا تھی کہ ویل بربادی ہے. کس کے لیے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو بڑے وعید آئی ہے بڑے گناہوں کے لیے، جتنے بڑے گناہ تھے سب کے لیے کہا گیا تھا کہ ویل للکافرین من عذاب شدید، سورہ ابراہیم ہے. فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سورہ مریم ہے. فویل للذین کفروا من النار، سورہ صاد ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے، ان کے لیے بربادی ہے. وویل للمشرکین، اور ویل ہے مشرکین کے لیے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. اب یہ رب کریم ویل لکل افاق نسیم، جو بہتان باندھنے والے جو گناہگار ان کے لیے بھی کہا ویل ہے. کہا فویل یومئذ للمکذبین، مجرمین کے لیے، مشرکین کے لیے، متکبرین کے لیے، ظالمین کے لیے، کافرین کے لیے، سب کے لیے بربادی ہے. اور یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، کہاں ظالم، کہاں فاسق، کہاں مجرم، کہاں مشرک، کہاں کافر، کہاں تیرے دین کو، یہ سب لوگ ان کے سامنے نمازیوں کھڑا کر دیا. فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. میرے دوستو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور میں نماز پڑھتا ہوں تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا وہ نمازیں ہیں کہ ہم ہمارے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، کوشش کریں ہم ان کو. کہا فویل للمصلین، بس بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اب کہا گھبراؤ نہیں، ہم وضاحت کہہ دیتے ہیں. اگر تم شوق کے سجدے لٹانے والے ہو تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر تم عز و نیاز و شوق میں ڈھل کے آنے والے ہو پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تم ہمارے ہو اور ہماروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. جو ہمارے مخلصین ہیں، جو ہمارے محبین ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ان ریاکاروں کے لیے ہے، ان ظاہرداروں کے لیے ہے جن کا قبلہ نہ ہماری ذات ہوتی ہے اور نہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ادائی ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذرا اونچا ہونا چاہتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازی، ان بربادی ہے، ویل ہے ان